اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کے نام سے سورہ مومنون کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں اور یہیں سے 18واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ مومنون ان 14 صورتوں میں اب آخری صورت ہے کہ جو قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے مکی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ ابھی جو 11 آیات میں نے اس کی تلاوت کی ہیں، ان پر ہمارا اس منتخب نصاب کا مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے۔ سورہ حج کا جو آخری رکوع تھا اس پر چوتھے حصے کا پہلا درس مشتمل ہے۔ اس کے نکات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سب سے پہلی بات توحید کا خلاصہ اور لب لباب یہ کہ اللہ ہی مقصود حقیقی، مطلوب اصلی، محبوب حقیقی بن جائے۔ پھر رسالت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ دو لنکس پر مشتمل رہی ہے، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر، لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں، سنہری زنجیر میں، سلسلۃ الذہب میں اس کو ٹانک لیا گیا ہے، اس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لفظ آیا تھا ان اللہ یستفی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور امت کے لیے آیا ہوا اجتباکم۔ استفاء اور اجتباء یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں، چنانچہ یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ۔ تو یہ اجتباء کا لفظ آیا امت کے لیے، ہوا اجتباکم۔ تیسری بات یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے جو میں نے سنی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت اس پر کہ یہ یہاں پر جو شہادت والی آیت آئی ہے، صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے۔ بالکل یہی نسبت سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی ان دو آیتوں میں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ سورہ مائدہ میں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں ہم نے پڑھا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچائے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاست انسانوں تک پہنچا دیں، نہیں پہنچاتے خدا نہ خواستہ بالفرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ جواب دہ ہے، اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کی رب میں، اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا، ہم نے پوری نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا، اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے، اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ذلیل و خوار ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت میں انڈیویجول ہوگا۔ تم نے کیا کیا؟ میں اگر یہ کہہ سکوں اے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی، میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی، میرے پاس جو بھی تو نے توانائی دی تھی، جو صلاحیت دی تھی، میں نے اسی کام میں لگائی ہے، میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے۔ آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے، وہاں محاسبہ انڈیویجول ہوگا، تم نے کیا کیا۔ یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی، امت بحیثیت مجموعی چونکہ مجرم ہے لہذا ذلیل ہے، خار ہے، ان کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں، کوئی عزت نہیں، کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، یہ اس کا سبب ہے۔ اب آگے چلیے، یہ جو 11 آیات ہیں در حقیقت ہمارا جو تیسرا جو حصہ ہے اس منتخب نصاب کا، وہ ہے اعمال صالحہ کی تفصیل، اور عمل صالح کی تفصیل میں ظاہر بات ہے کہ ایک تدریج ہے۔ سب سے پہلے فرد اچھے ہوں، افراد کی سیرت صحیح ہو، کردار صحیح ہو، تعمیر سیرت صحیح بنیادوں پر ہوئی ہو، اس سے آگے چل کر پھر ایک گھریلو زندگی وجود میں آئے گی، وہ کیسی ہو، عائلی زندگی کیسی ہو، پھر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، اس معاشرے کے کیا خد و خال ہونے چاہیے، سوشل ویلیوز کا کیا تصور ہے، سوشل ایونز کا کیا تصور ہے، پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی۔ تو تدریجاً بہت سے مقامات جو ہیں قرآن مجید کے وہ اس تیسرے حصے میں منتخب نصاب کے شامل ہیں، لیکن پہلا درس یہ ہے
اس لیے کہ تعمیر سیرت کی جو بنیادیں ہیں، اساسات ہیں، جیسے ایک مکان ہے آپ کو بنانا ہے، پہلے آپ اس کی فاؤنڈیشن تیار کرتے ہیں. تو ایک بندہ مومن کی شخصیت کی جو پوری ایک تعبیر کرنی ہے، اس کا جو پورا حیولہ وجود میں آئے گا، وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. یہاں یہ کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، کن اساسات پر ایک بندہ مومن کی شخصیت کی انفرادی سیرت کی تعمیر ہوگی. اور یہی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فلاح کے لفظ کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. دیکھیے، فلاح کے اصل معنی ہے پھاڑنا. فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے. عربی کی کہاوت ہے ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. فلاح کے معنی جیسے فلق ہے، فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ صبح کو فلق فالق ہے، اللہ پھاڑتا ہے رات کی تاریکی کا پردہ اور صبح کو نمودار کرتا ہے. اسی طریقے سے فالق الحب والنوا، گٹھلیوں کو بیجوں کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے پھر وہ دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودا بنتی ہیں. تو فلاح کے معنی بھی ہے پھاڑنا. پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ انسانی شخصیت کی جو اصل انسانی شخصیت ہے وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری انا ہے، وہ ہماری خودی ہے. یہی در حقیقت اقبال کا فلسفہ خودی ہے. اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش، جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا سورہ حج کے ضمن میں، ضعف الطالب والمطلوب. تو آئیڈیلز کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے. آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت الآراء کتاب ہے انگریزی زبان میں. تو افلح المومنون، گویا کہ میرا جو وجود ہے یہ گوشت ہے، یہ پوست ہے، ہڈیاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، تن و توش ہے، لیکن اس کے اندر میری ایک انا ہے، میری ایک شخصیت ہے. انا، یہ انا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے؟ میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری آنکھ، میرے کان، میرا سر، میرا یہ، میرا وہ، میرا جسم. بھائی وہ میں کون ہے تو پوزیس کرتا ہے اس کو؟ وہ میں، وہ انا، وہ ایک مخفی حقیقت ہے، اور اصل میں وہ روح ربانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے وہ ہے میری اصل حقیقت. لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ دی گئی ہے، مادی غلاف ہے. ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برآمد کرنا، جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو دو پتے نکلتے ہیں تو آم کا درخت شروع ہوتا ہے. ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت، اپنی اصل انا کو برآمد کر کے تقویت دینا، یہ ہے فلاح. قد افلح، بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لفظ کے قریب ترین ہونے کے اعتبار سے. میرے سامنے اس وقت یہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موضح القرآن میں جو ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی اختیار کیا ہے. کام نکال لے گئے اہل ایمان، قد افلح المومنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان. جیسے کہ خزانہ ہو، خزانہ کھودیں گے تو نکالیں گے نا. تمہارے اندر ایک خزانہ ہے، دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوے آمیخت ندیدی، دیدن دیگر آمیز، شنیدن دیگر آمیز. تمہارے اندر نور بھی ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. تم حیوان ہی حیوان نہیں ہو، اس میں روح ملکوتی بھی ہے، لیکن تمہاری ساری توجہ اسی حیوانی وجود پر ہے. وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے. تم چلتا پھرتا مقبرہ بن چکے ہو، تم زندہ نہیں ہو، مردہ ہو. اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے، پھر اس کو زندگی ملتی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ ابو جہل مردہ تھا، یہ زندہ نہیں تھا. یہ اندھا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا. یہ بہرا تھا، سنتا نہیں تھا. یہ جو حقائق ہے اس کو سمجھ لیجئے. اپنے وجود، اپنی اصل شخصیت، اپنی انا، اپنی خودی، اپنے سیلف، اس کی ڈیولپمنٹ آف دی سیلف، ڈیولپمنٹ آف دی کیریکٹر، انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلح. کھود نکالنا، خزانہ کھود نکالنا. ایک ہندی کا دوہا ہے بڑا پیارا، بھیکا بھوکا کوئی نہیں. بھیک تو وہ خود شاعر ہے. بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال. ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر ایک لال بنا ہوا ہے، وہ گٹھڑی جو ہے اس کے اندر ہے. بھوکا کوئی نہیں ہے، مال تو ہے اس کے پاس. گرہ کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال، اس گٹھڑی کی گرہ نہیں کھولنی آتی. ستمست گر ہوست کشت کے بے سیر سرد و سمندرا،
تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی درے دل کشا بچمن درا. تم اپنی شخصیت کا جو چمن ہے تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اس سے غافل رہتے ہو. Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self. انسان اپنی جہالت میں اپنے ان مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مادی غلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم کچھ اور ہو جو اس کے اندر ہو، لیکن بشرطے کہ تم اپنے آپ کو پہچان لو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت. اپنی شخصیتوں کے اندر سے، اپنے اس وجود میں سے، اس تن و تیش میں سے اپنی اصل معنوی شخصیت کو نکالو اور ڈیولپ کرو. صدق اللہ.